اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 175 اور 176 جو دو آیات پڑھی تھیں، اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے بارے میں بتایا کہ جس شخص نے یا جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی پچھلی آیت میں، اور اس کو کتے کے ساتھ کمپیئر کیا کہ جیسے کتا اگر اس کو آپ کوئی چیز دیں تو بھی زبان نکالتا ہے، اگر وہ نہ دیں تو پھر بھی زبان نکالتا ہے، یعنی دونوں حالتوں میں ان کے لیے برابر ہے۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ کی آیات کی ہے۔ اگر جن لوگوں کو آیات ملتی ہیں، جو تو اس کو تھام لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ملنے کے بعد وہ پھر ناکام رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پچھلی آیتوں میں کہ اگر ہم چاہتے تو ان آیات سے ان کو بلند کر دیتے۔ تو بلند وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کو پکڑتے ہیں، مضبوطی سے پکڑتے ہیں، تو ناکام وہی ہوتے ہیں جو ان آیات کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پہ یہ جو پیچھے جو آیات کا جو یہاں پہ اس کی جو کہہ لیں گے سمری ہے، اور یہ اس کے بعد یہی آیت جو اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے اسی کی ایک وہ تمہید بھی ہے۔ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ بہت ایک زبردست حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا اگلی آیات میں، یہ اس کی تمہید بھی ہے اور پچھلی آیت کی سمری بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو بری کوئی بھی کام ہے یا کوئی بھی عمل جو سب سے برا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ان آیات کو سننا اور سننے کے بعد فوراً اس کو انکار کر دینا، ایک یہ اس کو جھٹلانا ہے۔ دوسرا ان آیات کو سننے کے بعد اس کو آپ کہہ لیں سننے کے بعد اس کو آگے اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی چیز لے کے آنا، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد اس کی تکذیب کرنا، اس کا مذاق اڑانا اور اس کو جھوٹ سمجھنا اور اس کو حقیقت نہ سمجھنا، یہ سارے جو چیزیں ہیں ابھی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بری مثال ہے، کوئی بھی جو عمل ہے سب سے یہ جو ان میں سب سے جو برا عمل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جب کہ وہ سامنے انسان کے آ جائیں، انسان کو واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تو اس کے بعد بھی وہ اگر اس پہ عمل نہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے جو بری مثال یہی ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ظلم ہے، اور یہ ظلم سے کیا مراد ہے، یہاں پر اپنی جانوں پہ کون ظلم کرتا ہے؟ اگر ہم سب لوگ جو بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی ہم اگزامپل لیں تو کوئی بھی شخص بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی کہنے کہ اپنی جو ہمارا جسم ہے اس کا کوئی نقصان کریں گے۔ زیادہ تر لوگ اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں، اپنی باڈی کا، اپنی جو ہمیں جان ملی ہے، جو اللہ نے ہمیں جو جان دی ہے اس کی سب لوگ حفاظت کرتے ہیں، اور اس کا جتنی حد تک ہو سکے اس کا وہ خیال کرتے ہیں۔ جتنی کسی کی استطاعت ہے، جتنی کسی کے پاس ریسورسز ہیں، وہ اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کی جان بچے۔ اور کہیں بھی آپ دیکھیں ہر کوئی بھی جاندار ہے دنیا میں، چاہے انسان ہے، کوئی بھی جاندار ہے، تو وہ سب سے پہلے وہ اپنے ذات کی دفاع کرتا ہے، اپنے ذات کو جب اسے کوئی نقصان یا کوئی اس کو حملے کا خطرہ ہو تو اپنے جان کی اس کو ڈیفینس کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی انسان اپنی جو اس جسم کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا، اس کا پوری اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور کوشش کوئی اس کو بیمار ہو تو اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ تو غرض کہ ہم اس جسم کی جتنی بھی ہو سکتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کہ فرمایا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ ظلم کون سی جانوں کے اوپر ہے؟ تو یہ جو انسان کا جو اصل جو ہمارے اندر ہے، جو کہ روح ہے، جو کہ جیسے ہم ایک تو ہمارا جسم، ہم بولتے ہیں کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، تو وہ میں کون ہوں؟ وہ جو اندر ہے، جو ہمارے جسم کے اندر ہے روح، وہ ہے اصل جو چیز، جو اصل جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو انسان، وہ اندر ہے جو ہماری روح ہے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے آیات میں پڑھا
کہ ہماری روحوں نے یعنی سب انسانوں کی روحوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا. تو یہ جو اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جو بھی ظلم ہوتا ہے وہ ہماری روح کے اوپر ہوتا ہے، جو ہماری اصل جان ہے اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل جو ظلم ہے وہ ہم جو انسان اب خود اپنے آپ پہ کرتا ہے. باقی جسم کی تو سب لوگ حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو اصل جو چیز اندر روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو بلندی جو کہ بلندی کی طرف جانا چاہتی ہے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. اس کو اپنی خواہشات اور جو اپنے جو بھی انسان کی جو لالچ ہیں اس کی وجہ سے یہ چیز اندر انسان کے اس جسم کے اندر دفن ہو جاتی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مردہ قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو پروان ہے وہ تو روک دی گئی ہے دنیا کی خواہشات نے، اور دنیا کی جو بھی لالچ ہیں اور جو گناہ ہیں، جو بھی دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں اور جو ہماری جو کوشش ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور اصل جو روح ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ظلم ہے انسان جو ظلم کرتا ہے وہ اپنی ذات کے اوپر خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی انسان کی کوئی حاجت نہیں ہے. کوئی بھی جو نیک عمل کرے گا تو اس کا انسان کو خود کو ہی فائدہ ہے، اگر برے کام کرے گا تو اس کو ہی اس کا نقصان ہے. تو آگے جو آیتیں آ رہی ہیں یہ بھی اس کی تمہید تھی. کل انشاءاللہ وہ آیات ہم سٹارٹ کریں گے. جو 2 آیات اس کے بعد آ رہی ہیں وہ ایک بہت زبردست حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو کہ بہت لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کو ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.